نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور جب تم لوگ تھوڑے تھے اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں مضبوط جائے پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے پینے کو چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، دیدہ دنیستہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی آپس میں امانتوں میں خیانت کرو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والوں سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی یاد کریں جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے، ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آئے ہیں۔ نضر بن حارث کا یہ قول تھا کہ ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ یہ نضر بن حارث تھا جو رؤسائے قریش میں سے تھا، یعنی قریش کے جو رئیس تھے نا ان میں سے تھا، اور فارس کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا، اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کیا رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا اور کہنے لگا کہ قرآن میں عاد اور ثمود کے قصے ہیں اور میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں۔ لیکن اس کی اس بات کو مشرک کافروں نے بھی تسلیم نہ کیا، کیونکہ جب قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کفار کو چیلنج کیا کہ اپنے ادیبوں شاعروں کو اکٹھا کرو اور قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، تو سب نے عاجزی کا اظہار کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن حارث کا اپنا ادبی ذوق بھی انتہائی پست قسم کا تھا۔ قرآن کی ہدایات پر اس کی نظر پڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آیت نمبر 32۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہی دین حق ہے تو تیری طرف سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر۔ اور یہ کس کا مطالبہ تھا؟ یہ مطالبہ تھا ابو جہل کا۔ یہ بات ابو جہل نے کہی تھی اور ازراہ طنز کی ہی تھی اور مسلمانوں کو سنا کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں تو جس قدر دکھ اور تکلیفیں ہم انہیں پہنچا رہے ہیں، اس کی پاداش میں تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل اب تک ہو جانا چاہیے۔ عذاب چونکہ آج تک ہم پر نازل نہیں ہوا، لہٰذا مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ابو جہل کی اس دعا کا ایک جواب تو پہلے ہی صورت میں گزر چکا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اس غزوہ بدر سے پہلے تم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو یہ پچھلے سبق میں ہم نے آیت پڑھی تھی۔ اب غزوہ بدر کی صورت میں میرا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ تم کو معلوم ہو چکا ہے، اور اگر تم لوگ اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارا بھلا ہے اسی میں، اور اگر نہ باز آئے تو پھر تمہیں دوبارہ ایسی ہی سزا دوں گا۔ اب دوسرا جواب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دیں گے، تو آ جاتے ہیں آیت نمبر 33 میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے نازل شدہ سچا کلام ہے تو ہم پر آسمان سے بارش برسا یا کوئی عذاب ہم پر بھیج دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امان کی چیزیں اتاری ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز صرف استغفار
کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی فوری طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر پتھروں کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی اللہ کا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں تم پر عذاب نہیں ہو سکتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اور مومنوں کی جماعت ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور میرا قانون یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ آیت نمبر 34 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تولیت کعبہ کے لیے جو شرائط ہیں وہ کفار مکہ پر کھول کے رکھ دی ہیں، یعنی ان لوگوں کے عذاب کے مستحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور ایک گروہ مسلمانوں کا استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں کیونکہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حالانکہ متولی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا تولیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، مشرک نہیں، حنیف و مسلمان تھے۔ اگر اولاد ابراہیم مشرک ہے تو اس سے تولیت چھین کر اس شخص کو دی جائے گی جو موحد اور پرہیزگار ہو، خواہ وہ اولاد ابراہیم سے ہو یا نہ ہو۔ یہ کرائٹیریا، یہ سٹینس اللہ تعالیٰ فائنلی دے رہے ہیں کعبے کی تولیت کے حوالے سے ان لوگوں کو، جس کی شرط یہ ہے کہ اول پرہیزگاری اور اللہ کا تقوی جن لوگوں میں ہوگا وہی کعبے کے متولی ہونے کے قابل ہیں۔ آیت نمبر 35 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے، تو لو اب بدر میں شکست، عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ جو مشرک متولی تھے ان کی بیت اللہ کے اندر عبادت کیا ہوتی تھی کہ یہ ایک تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، سیٹیاں اور تالیاں بجا کر اپنی تفریح کا سامان انہوں نے پیدا کیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے نام دیا ہوا تھا عبادت کا۔ پھر اس پر یہ دعویٰ کہ اگر مسلمانوں کا دین سچا تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں یا خوفناک چیخ یا زبردست زلزلے وغیرہ کی صورت میں ہی آیا کرتا ہے، حالانکہ غزوہ بدر میں ان کی شکست اللہ کا ایک ایسا عذاب تھا جس نے کفر اور کافروں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ انہوں نے جنگ پر اصرار تو محض اس توقع پر کیا تھا کہ مسلمانوں کی اس قلیل سی جماعت کو لگے ہی ہاتھوں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرتے چلیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جنگ ہی اللہ کا عذاب بن کر ان پر مسلط ہونے والی ہے، یا یہ کہ ان کی دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا ہے اور تقدیر الہی کا فیصلہ ہمارے خلاف صادر ہونے والا ہے، حق اور باطل میں فرق واضح ہونے والا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔